السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مسجدوں کے اماموں کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں بات کروں کہ اگر امام کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو امام کا مرتبہ، امام کا مقام بہت اونچا ہے۔ جتنے گاؤں میں لمبردار، سرپنچ، ممبر جو بھی کچھ ہوتے ہیں، یہ امام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام پوری بستی کا رہبر ہوتا ہے اور پوری بستی اس کی مقتدا ہوتی ہے۔ امام ہمارے بچوں کو الف سے اللہ سکھاتا ہے، با سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے۔ رب کو پہچاننے کی باتیں امام ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے۔ امام ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ امام ہمارے بچوں کے دھوکے سے نکالتا ہے، دھوکے کے گھر سے بچا کر آخرت کے گھر کے لیے ان کو تیار کرتا ہے۔ لیکن اس کے بدلے ہم کیا دیتے ہیں امام کو؟ اس وقت میں سب سے کٹھن اگر کوئی ملازموں میں سے اگر کوئی ہے تو وہ امامت کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم پورے ملک میں کہاں پر کس طریقے سے حالات ہیں، لیکن میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی رمضان کے مہینے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں بتاتا جاؤں گا، آپ سوچتے جائیے کہ اگر امام کو خود اتنی فکر ہوتی ہے کہ نماز کے وقت کی فکر ہوتی ہے، اذان کے وقت کی فکر ہوتی ہے، اور امام کو روزوں کی فکر ہوتی ہے، سحری کی فکر ہوتی ہے، افطار کی فکر ہوتی ہے۔ اب شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو کچھ گھر پہ ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں گھنٹے پہ ہوتی ہیں۔ اگر کہیں سے آواز آ گئی، امام صاحب روزے نہیں کھلوا رہے، آپ کب کھلواؤ گے؟ وہاں ادھر آواز آ رہی روزے کھل گئے، ادھر آپ روزے کیوں نہیں کھلوا رہے؟ تانا تشی شروع ہو گئی ہیں۔ امام صاحب نے روزہ کھلوا دیا، اور روزے کھلنے کے بعد دسترخوان کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دسترخوان کو امام صاحب اٹھاتا بعد میں۔ اس کے بعد میں پھر جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو کچھ گھر پہ ہوتے ہیں تو کچھ مسجد میں ہوتے ہیں۔ اب جو مسجد میں ہیں وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں کھانے پینے سے، جو گھر میں تو بعد میں ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو مسجد میں جو افطار کیا جنہوں نے، وہ جلدی سے کہتے ہیں امام صاحب نماز پڑھاؤ۔ امام صاحب بیچارہ سب کی سوچتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں باہر دور سے آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں، تو نہیں، اتنا اس کے امام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ مجبوراً امام کو نماز پڑھانا شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ اب جو بعد میں گھر سے آئے تو وہ کہتے ہیں یار امام صاحب اتنی جلدی آپ نے نماز پڑھا دی، ہم گھر سے آ رہے ہیں چل کر، آج ہی ابھی اذان ہوئی ہے، آپ نے فوراً نماز شروع کر دی۔ لیکن اتنے تانے تنشے ان کے جھیل رہے امام صاحب۔ اب پھر تراویحوں کی بات آئے گی تو تراویحوں میں کوئی کہے گا امام صاحب اتنی جلدی تراویح پڑھا دی آپ نے، کوئی کہے گا کہ اتنی دیر لگا دی آپ نے تراویح پڑھانے میں، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اتنی غلطیاں کر دی، کوئی یعنی اتنی تانا تنشیاں امام کے پیچھے۔ پھر فجر کی نماز، امام صاحب اتنی لمبی سورت پڑھا دی آپ نے، امام صاحب اتنی چھوٹی سورت پڑھا دی آپ نے، یہ کچھ نہیں کرتا امام صاحب۔ یہ تانے تنشے 24 گھنٹہ اس امام کو ملتے ہیں، جو امام ہم سب کی آخرت کی فکر کرتا ہے، ہمارے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کے لیے۔ پورا مہینہ رمضان مبارک کا اس طریقے سے گزرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پانی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ صف سیدھی نہیں کی، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں جھاڑو نہیں لگائی، کوئی کہتا ہے کہ لائٹ نہیں بڑھائی، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کیا، کوئی کہتا ہے ایسا کیسے کر دیا۔ یہ سارے پورے مہینے میں تانا تشی امام کے لیے ملتے ہیں، اس امام کے لیے جو امام تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہے، تمہارے لیے تمہاری نمازوں کو صحیح کرا رہا ہے، تمہارے لیے نماز پڑھا رہا ہے، تمہارے بچوں کی آخرت کی فکر کر رہا ہے، تمہارے بچوں کو بسم اللہ اللہ سکھا رہا ہے۔ اس امام کے لیے تم اتنے تانا تشی دیتے، اور تم اس کے بدلے میں دیتے کیا؟ 1 من اناج، بہت کم، ورنہ 20 کلو اناج۔ آپ نے کبھی سوچا کہ 12 مہینے 360 دن ہوتے ہیں، ان 360 دنوں میں ہم 1 من اناج کو اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو 100 گرام اناج ایک دن کا پڑتا ہے اس امام کا، جس امام کے اوپر ہم اس طریقے سے اس امام کو ٹارگیٹ ہم کرتے ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں امام کو؟
ہم سب کی کامیابی اس میں ہم اپنے امام کی اطاعت کریں، ہم امام جس طریقے سے ہمیں چلائے ہم چلیں۔ چھوٹی سی بات ہوگی، آپس میں رنجش ہو جائے گی تو سب سے پہلے امام سے بولنا چھوڑیں گے، مسجد کو چھوڑیں گے ہم۔ محلے میں آپس میں جھگڑے لڑائی ہو رہی ہیں، جھگڑے لڑائی شروع ہے تو سب سے پہلے مسجد کو چھوڑیں گے، امام کو نشانہ بنائیں گے ہم۔ یہ جہالت ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی میری، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ وہ سارے چلا جماعتوں میں جاتا ہے، گھومتا، حج کرتا ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن یہ بات ابھی جہالت کی اس کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے کہ میری اس مسجد میری نماز نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے میری نماز ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کی فکر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں، اپنی مسجدوں کی قدر کریں، اپنے مدرسوں کا احترام کریں، اپنے علماؤں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت پیار کریں۔ میرے بھائیوں، ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک سانس۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کا معاملہ کریں۔ افطاری کے لیے جہاں اپنے لیے سامان لا رہے، اپنے امام کے لیے بھی لائیں، اپنے غریبوں کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی دلائیں۔ یہی تو کام کرنے ہیں زندگی میں۔ ایک دوسرے کی خدمت کریں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اپنے روزوں کو ہم بچائیں غیبت سے، جھوٹ سے، گالی گلوز سے، اپنے وقت کی قدر کریں ہم۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔